اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بے شک اسلام ایک فطرتی دین ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کا پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم لوگ ہیں جو اسے سنی بنا دیتے ہیں، شیعہ بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ہندو بنا دیتے ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کا پیدا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اور یہ دین اسلام فقط عقیدتاً دین نہیں ہے۔ ابتدا میں میرے ساتھ رہیے گا۔ ماشاءاللہ۔ دین اسلام عقیدت کی بساتشوں پر ہی نہیں چلتا، بلکہ عقل کے پیروں سے چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ عقیدتاً نہیں بلکہ عقلاً دین اسلام ایک فطرتی دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات کا۔ اسی دین کی کتاب ہے قرآن مجید۔ ماشاءاللہ جی۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اس وقت تک معجزہ ہوتا ہے جب تک معجزے کے ساتھ معجز نما ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی بھی چیز کسی بھی ہستی کی کسی سے بھی منسوب ہو، جب تک وہ زندہ رہے گی معجزہ بھی زندہ رہے گا۔ بے شک۔ حضرت موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، لیکن اگر وہی عصا فرعون کے ہاتھوں میں چلا جاتا تو وہ معجزہ نہیں بلکہ واہ 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 واہ۔ موسیٰ چلے گئے، معجزہ ختم۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ چلے گئے، ان کا معجزہ ختم۔ عزیزان کرام قدر، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد مردہ ہے، یا تو یہ کہو کہ قرآن معجزہ نہیں، اگر یہ کہتے ہو کہ قرآن معجزہ ہے تو پھر مانو کہ محمد بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ معجزہ اسی وقت تک معجزہ ہوتا ہے جب معجز نما زندہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر دو باتیں ہیں، اگر میرے عقیدے سے مانو تو وہ بھی میں بیان کی عادت کر دیتا ہوں۔ اگر یہ کہتے ہو کہ محمد زندہ نہیں تو پھر یہ جانو یا یہ مانو کہ اگر پہلا محمد زندہ نہیں تو 12واں محمد زندہ ہے۔ اسی لیے تو قرآن معجزہ ہے۔ اگر معجز نما اس دنیا میں نہ رہے، وہ نہ ہو تو پھر معجزے کی کوئی حیثیت نہیں رہے۔ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ۔ قرآن خدا کی کتاب، یاد رکھیے گا، قرآن اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تلاوت کے ساتھ ساتھ دباغ نہ چلایا جائے۔ قرآن نے بارہا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے، کہ یہ لوگ تعقل نہیں کرتے، کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے؟ کیوں یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ بارہا قرآن نے کہا ہے کہ غور کرو، تدبر کرو، تعقل کرو، فکر سے کام لو۔ بار بار قرآن مجید میں عقل والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، عقل والوں سے بات کی گئی ہے، عقل والوں کی تعریفیں کی گئی ہے، اور بار بار اگر کسی کی تنبیہ کی گئی ہے تو وہ جہلا کی تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن مجید، ابتدا میں میرے ساتھ رہیے گا، قرآن مجید میں جہاں واقعات ہیں، قرآن مجید میں جہاں معجزات ہیں، قرآن مجید میں جہاں بہت سی حقائق بیان کی گئی ہے، جہاں پر واجبات بیان کیے گئے ہیں، شریعت بتائی گئی ہے، محرمات سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے،
قرآن میں جہاں پہاڑوں کا ذکر ہے، جہاں لیل و نہار کا ذکر ہے، جہاں دنیا کی ہر شے کا ذکر ہے، وہیں قرآن میں انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، ماشاءاللہ، نبیوں کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید میں جن جن نبیوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک ایسا نبی بھی ہو گزرا ہے جسے قرآن نے رسول بھی کہا ہے، نبی بھی کہا ہے، انی جاعلک للناس اماما بھی کہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، انی جاعلک للناس اماما بھی کہا ہے، معمار کعبہ بھی کہا ہے، خلیل بھی کہا ہے، اسی کو قرآن مجید میں خلیل بھی کہا ہے اور اسی سے قربانی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ وہی نبی ہے جسے اتنے زیادہ عہدے اللہ نے دیے کہ نبی بھی کہا، رسول بھی کہا، خلیل بھی کہا، معمار کعبہ بھی کہا، اسی نبی کو صدیق بھی کہا اور اسی نبی کو مسلم بھی کہا۔ عزیزان گرامی قدر، جس نبی کو اتنے عہدے اللہ نے دیے کہ نبی بھی کہا، رسول بھی کہا، امام بھی کہا، معمار کعبہ بھی کہا، خلیل بھی کہا، صدیق بھی کہا، مسلمان بھی کہا، اسی نبی کو اللہ نے شیعہ بھی کہا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ آج کا میرا موضوع بھی قرآن مجید کی وہی آیت ہے، سورۃ صفات کی آیت، وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم شیعوں میں سے ہائے 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 ہائے، جہاں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو اتنے عہدے دیے ہیں، اتنی پوسٹ عطا کی ہے کہ نبی ہونا تھوڑا ہوتا ہے، رسول ہونا تھوڑا ہوتا ہے، امام ہونا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کعبے کی تعمیر کروائی گئی، پھر قربانی دی گئی، پھر کیا خلیل بھی کہا، اللہ کا دوست ہونا تھوڑی بات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہیں پہ آپ کی ذہانتوں کا امتحان لیتے ہوئے ایک جملہ دیتا چلوں، ابراہیم کو اللہ نے کہا ہے خلیل، محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کہا ہے حبیب۔ واہ 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 واہ، اللہ نے ابراہیم کو کہا ہے میرا خلیل، محمد مصطفیٰ کو کہا ہے میرا حبیب۔ بڑے ہی کیا بات میرے سامنے موجود ہے، آپ کی ذہانتوں کا امتحان لیتا چلوں۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو کسی کا دوست ہو، جو کسی کا دوست ہو اسے خلیل کہتے ہیں، اور جو کسی کا بہت پیارا دوست ہو اسے حبیب کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو بہت پیارا دوست ہو اسے حبیب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسماعیل کے باپ کو اللہ نے خلیل کہا ہے، زہرا کے بابا کو اللہ نے حبیب کہا ہے۔ اے ابراہیم تو میرا دوست ہے، لیکن محمد مصطفیٰ تو نہیں، میں اللہ تیرا دوست ہوں۔ واہ واہ واہ، محمد بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نبی کو تو نے نبی بھی کہہ دیا، رسول بھی کہہ دیا اور خلیل بھی کہہ دیا، خلت کا عہدہ بھی نواز دیا، اس کے بعد تعمیر کعبہ کی بھی جو ہے وہ اسی سے کام دیا گیا، پھر قربانی بھی اسی سے مانگی گئی، صدیق نبی بھی کہہ دیا، مسلم بھی کہہ دیا، پروردگار یہ شیعہ اسے کیوں کہتے؟ دو جملے یہاں پہ دوں گا اور میں دیکھوں گا کون میرے ساتھ جڑا بیٹھا ہے اور کون جو ہے وہ اپنے خیالوں میں کون بیٹھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں کہوں گا پروردگار عالم اسی نبی کو تم نے نبی بھی کہا، رسول بھی کہا، اپنا خلیفہ بھی بنا کے بھیجا، معمار کعبہ بھی کہا، تعمیر کعبہ بھی اسی سے کروائی، خلیل بھی کہا، صدیق بھی کہا، مسلم بھی کہا، مسلمان تو کہہ دیا تھا، پھر شیعہ کیوں کہہ دیا؟ عجب نہیں آواز پروردگار آئے کہ میرے آخری نبی کی امت میں کچھ ایسے ملعون بھی ہو گزرے گے جو شیعوں کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ حبیب بھی، خلیل بھی کہہ رہا ہے، مسلم بھی کہہ رہا ہے، پھر شیعہ بھی کہہ رہا ہے۔ میں اسی لیے ابراہیم کو مسلمان کہہ کے پھر شیعہ کہہ کے بتلانا چاہ رہا ہوں، در حقیقت مسلمان وہی ہوتا ہے جو حقیقت میں شیعہ ہو۔ سبحان اللہ، یا علی، واہ واہ
سبحان اللہ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ میں نے موضوع اس لیے انتخاب کیا تھا کہ ہمارے دائیں مرحوم کے سال سواد کے لیے مجلس اعزاز منعقد کی گئی ہے. میرے فیملی کے جو افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ وہ جہاں بھی بیٹھا کرتے تھے جس محفل پہ بھی شیعہ سنی کی کوئی بات ہو رہی ہو تو ایک بات وہ ضرور کیا کرتے تھے کہ ہو نہ ہو. میں نے قرآن کی چیز الحمدللہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے ہو نہ ہو جو دنیا مرضی کہے. آپ لطف لیجیے کیسے ہوئے پنجابی میں کہا کرتے تھے جو دنیا جو مرضی آکھے جیڑی مرضی آکھے شیعہ کو جتنا بدنام لوگ آکھن لیکن ایک گل یاد رکھو ابراہیم نو قرآن چلنا شیعہ آکھے. یہ بات جو ہے وہ لازمی ہر محفل میں جہاں پہ بھی بحث ہوا کرتی تھی لوگ کیا کرتے تھے. عزیزان گرامی قدر ان کے سال ثواب کے لیے مجلس ہے ان کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو نے اتنی پوسٹ دے دی ہے آپ ایک منٹ پکڑ کے رکھو. اتنے عہدے دے دیے ہیں کہ تو نے ابراہیم کو شیعہ کو کہا. پروردگار مسلمان جو کہہ دیا تھا شیعہ کو کہا. آواز عجب نہیں آواز پروردگار آئے کہ جس طرح نماز کے لیے مثال دیں گا جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے جس طرح سجدے کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری ہے جس طرح یہ باتیں ضروری ہے اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے پہلے شیعہ ہونا ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے. عزیزان گرامی قدر یہ سارے عہدے دے کر پھر پروردگار عالم نے جب رسول بھی کہہ دیا نبی بھی کہہ دیا امام بھی کہہ دیا خلیل بھی کہہ دیا اتنے سارے عہدے دے کے صدیق بھی کہہ دیا مسلمان بھی کہہ کر پھر شیعہ کہہ کے دنیا کو بتلا دیا دنیا والوں شیعہ ہونا شرم کی بات نہیں شیعہ ہونا فخر کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 عزیزان گرامی قدر قرآن مجید میں لفظ شیعہ بھی آیا ہے اور پوری دنیا میں دنیا ہمیں دو ناموں سے جانتی ہے. دنیا ہمارے لیے دنیا نے دو نام منتخب کیا ہے. کچھ لوگ ہمیں شیعہ کہتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا سبحان اللہ. کچھ لوگ ہمیں شیعہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں. یہی گل ہے. بے شک کچھ لوگ ہمیں شیعہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر یہ دونوں جملے قرآن میں موجود ہیں. کیا بات ہے شیعہ بھی موجود ہے قرآن میں لفظ رافضی بھی موجود ہے. عزیزان گرامی قدر کہاں کہاں پر موجود ہے قرآن میں دو جگہ پر خصوصیت کے ساتھ لفظ شیعہ آیا ہے اور بھی مقام پہ آیا ہے. دو جگہ پہ جہاں پہ آیا ہے وہ تذکرہ کر کے آگے بڑھتا چلوں. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے ایک واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ گزر رہے تھے کہ ان کا چاہنے والا جسے قرآن نے شیعہ کہا. لطف لیجئے گا هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا ایک موسیٰ کے شیعہ کا دشمن تھا. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا ایک موسیٰ کے شیعہ کا دشمن تھا. فاستغاثه الذی من شیعته. اس نے استغاثہ بلند کیا. یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. موسیٰ کے شیعہ کا جو ظالم تھا جو موسیٰ کے شیعہ کے خلاف تھا اسے اس نے پکڑا ہوا تھا اور شیعہ کو مار رہا تھا شیعہ پہ ظلم ڈال رہا تھا. فاستغاثه الذی من شیعته. وہ بولا جو موسیٰ کے شیعہ میں سے تھا. اس نے استغاثہ کیا موسیٰ سے. اے موسیٰ میری مدد کو پہنچیے. قرآن کہتا ہے جو ہی اس شیعہ نے یہ استغاثہ بلند کیا فاستغاثه الذی من شیعته. موسیٰ کے شیعہ نے جو ہی استغاثہ کر کے موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلایا. موسیٰ قریب کے موسیٰ نے ایک ہی گوسہ اسے مارا. موسیٰ کے شیعہ کا دشمن وہیں پہ مر گیا. موسیٰ کے شیعہ کا دشمن وہیں پہ مر گیا. عزیزان گرامی قدر قرآن میں ہمیں یہ بات جو ہے قرآن بار بار تو کہتا ہے کہ میں نے عقل والوں کے لیے دلیلیں رکھی ہے میں نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے دلیلیں رکھی ہے میں نے تدبر کرنے کے لیے
لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، تعقل سے کام لینے کے لیے والوں کے لیے دلیلیں رکھی ہیں۔ یہاں پہ یہ بات واضح ہوگی، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّعَتِهِ، جو موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے مشکل کے وقت میں استغاثہ مدد کے لیے موسیٰ کو بلایا۔ اچھا، جو مشکل وقت پہ موسیٰ کا شیعہ موسیٰ کو مدد کے لیے استغاثہ بلند کرے، یہ تو جائز ہے۔ مشکل وقت میں علی کا شیعہ علی کو مدد کے لیے پکارے، یہ بھی